مصر کے شہر کائرو میں فہد نامی ایک خوش شکل نوجوان اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ فہد کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، سارا دن تپتی دھوپ میں محنت کرتا اور ماں کو تازہ سبزیاں لا کر دیتا۔ ماں اگرچہ عمر رسیدہ اور وہ مشکل کام کر پاتی تھی، پھر بھی اپنے بیٹے کو تازہ کھانا بنا کر دیتی۔ ایک دن فہد اپنی ماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا کہ ماں مخاطب ہوئیں، بیٹا تم اب شادی کر لو، شہر کی بہت ہی شریف اور اچھی لڑکیاں تمہیں دکھا چکی ہوں، تمہیں کوئی پسند ہی نہیں آتی ہے۔ فہد کی ماں عائشہ ایک کم شکل و صورت کی مالک تھیں اور چاہتی تھی کہ فہد کی بھی شادی درمیانی شکل کی لڑکی سے ہو، مگر فہد مصر کی حسین ترین لڑکی سے شادی کا خواہاں تھا۔ ایک صبح جب دھیمی دھیمی دھوپ تھی اور ریت سونے جیسی چمک رہی تھی، فہد کھیتی باڑی کی غرض سے گھر سے نکلا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر کھیتی باڑی کرتے ہوئے ہوئی تھی کہ سامنے گنے کے کھیتوں میں سے کوئی تیزی سے دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ فہد کے چہرے پر پسینہ چھوٹ گیا۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھا اور سوچا کہ کون ہے جو اس تیز رفتاری سے غائب ہو گیا۔ اچانک تیز ہوا چلی، ایک حسین لال لباس میں ایک شہزادی ظاہر ہوئی۔ اس کے لمبے سیاہ گھنے بال، بھوری آنکھیں، دودھ جیسی سفید رنگت تھی اور وہ تیزی سے ایک کے بعد ایک گنا توڑتی چلی جا رہی تھی۔ فہد نے کہا، اے حسین لڑکی، تم کہاں سے آئی ہو؟ میں اسی گنے کے کھیت میں رہتی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ فہد کو وہ معصوم اور خوبصورت شہزادی پر ترس آ گیا اور وہ اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، ماں دروازہ کھولو۔ ارے بیٹا، آج تو بہت دیر کر دی، دیکھو تو تمہارے لیے خاص شاورما اور فلافل بنایا ہے میں نے۔ ماں یہ شہزادی ہے، اس کا نام دالیہ ہے، مجھے کھیت میں ملی تھی، یہ اکیلی ہے، اب یہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ ماں کا چہرہ اتر گیا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، آؤ بیٹی، ہمارے ساتھ بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ دالیہ نے بہت دنوں بعد گھر کا کھانا کھایا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ عائشہ اس کی خوبصورتی سے حسد کرنے لگی تھی۔ چند ہی دنوں میں اس نے فہد کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ وہ سارا دن ماں کا ہاتھ بٹاتی اور ان کا خیال رکھتی۔ ایک دن فہد نے دالیہ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کی ناراضی کے باوجود فہد کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ کچھ دن تو بہت خوبصورت گزرے۔ دالیہ کو اپنی زندگی سہانا خواب محسوس ہوئی۔ پھر جب فہد نے دوبارہ سے کام پر جانا شروع کیا تو فہد کی ماں کے تیور بدل گئے۔ گھر کے سارے کام دالیہ کے حوالے کر دیے گئے۔ صبح کے ناشتے سے لے کر گھر کی صفائی، برتن، کپڑے دھونا، سب کام دالیہ اکیلے کرتی۔ دن کی تپتی دھوپ میں دالیہ کو کنویں میں سے پانی بھرنے بھیج دیا جاتا۔ گرم ریت پر چلتے چلتے اس کے پاؤں چھلنی ہو جاتے۔ ایک دن دالیہ پانی بھرنے کی غرض سے کنویں کے پاس پہنچی۔ اچانک ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی اور کہا، بیٹا مجھے پینے کے لیے پانی ملے گا؟ جی ضرور، کیوں نہیں۔ پھر دالیہ نے بوڑھی عورت کو پانی پلایا اور دعائیں دینے لگی۔ بیٹی، میں تمہاری حالت سے واقف ہوں، تمہاری ساس تم پر بہت ظلم کرتی ہیں۔ یہ ایک جادوئی کنگن ہے، اس میں قیمتی پتھر ہیں، تم یہ کنگن اپنی ساس کو پہنا دینا، جس سے ان کا جادو ٹوٹ جائے گا اور وہ تم سے محبت سے پیش آئیں گی۔ ایک رات جب دالیہ کی ساس گہری نیند سو رہی تھی تو دالیہ نے وہ کنگن اپنی ساس کی کلائی میں پہنا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنہرا کنگن کالے رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ صبح اٹھتے ہی ساس کی آنکھوں میں بہو کے لیے محبت کی چمک واضح تھی۔ عائشہ نے دالیہ کو گلے لگا لیا اور اپنی ظلم و ستم کی معافی مانگی۔ دونوں نے مل کر ناشتہ تیار کیا اور میز سجا دیا۔ آج گھر میں خوشی کی لہر تھی۔ فہد نے بہو ساس کا پیار دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔